الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ برادران اسلام باغ خیرالانام میں ہدیۃ السلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج ہمارا ایک روزہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا، اور پاکستان اور دیگر ممالک میں انشاءاللہ العزیز کل پہلا روزہ ہوگا، اور آج پہلی تراویح وہاں پہ پڑھی گئی ہے۔ احباب گرامی قدر، آج سے اللہ کریم کی فضل و کرم سے ہر روز ایک پارے کا جو مختصر سا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی، اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پہلی تراویح عموماً ہمارے یہاں رواج تو یہ ہے کہ تقریباً سوا پارہ جو ہے وہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہر روز ایک پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ احباب گرامی قدر، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سماعت فرما لیں کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کو بنیادی طور پر دو طرح میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مکی صورتیں اور ایک مدنی صورتیں۔ عام طور پر جب ہم مکی اور مدنی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ شاید وہ تمام صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مکی اور مدنی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام صورتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے پہلے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، وہ تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں، اور وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہجرت کرنے کے بعد خواہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، مقام بدر میں نازل ہوئیں، کسی بھی مقام پر نازل ہوئیں، لیکن وہ تمام کی تمام جو صورتیں ہیں ان کو ہم مدنی صورتیں ہی شمار کرتے ہیں۔ اور مکی اور مدنی صورتوں میں تھوڑا سا یہ بھی فرق ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، جس طرح خالق کائنات کو ایک ماننا، اور انبیاء کرام کو تسلیم کرنا، اور قیامت کو تسلیم کرنا، فرشتوں کو ماننا، ان باتوں کا تذکرہ مکی زندگی کی صورتوں میں کیا گیا۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں خالق کائنات نے آداب زندگی بیان فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم بیان کی، مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، اور دیگر بے شمار موضوعات خالق کائنات نے مدنی صورتوں کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح جو مکی صورتیں ہیں ان میں اور مدنی صورتوں میں یہ بھی ایک جو ہے وہ جو مختلف ہے چیز، وہ یہ کہ مکی جو صورتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے جن آیات کے ساتھ، جن خطابات کے ساتھ لوگوں سے خطاب فرمایا، جن الفاظ کے ساتھ، اس میں یا ایھا الکافرون اور یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن مدنی صورتوں میں یا ایھا المومنون استعمال کیا گیا، اور اسی طرح یا ایھا المنافقون بھی استعمال کیا گیا، یا بنی اسرائیل بھی استعمال کیا گیا۔ پھر مدنی جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتوں کی نسبت وہ طویل ہیں، یعنی مکی صورتیں مختصر ہیں اور مدنی صورتیں جو ہے وہ طویل ہیں۔ تو اور بھی بے شمار اس کے اندر جو ہے فرق ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو جو پہلا پارہ ہے قرآن کریم کا، اس میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے دو صورتوں کو ذکر فرمایا ہے۔
سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، اور دوسری صورت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 141 آیات اللہ کریم نے پہلے پارے کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ احباب گرامی قدر، ویسے تو اس کے اگر موضوعات کو ہم ڈیپلی ذکر کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ کئی گھنٹوں میں بھی مکمل نہیں ہوتا، تو میں صرف جو چند ایک بنیادی جو موضوعات ہیں ان کا مختصر سا تذکرہ کرنے کی آج کوشش کروں گا، تاکہ ہماری دلچسپی بھی برقرار رہے اور کچھ ہمیں نفع بھی حاصل ہو۔ پہلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت صورت ہے۔ اللہ کریم نے اس صورت کو بہت مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، یعنی ہر نماز میں ہر جگہ پر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور پورے کے پورے قرآن کا جو معنی ہے، ان کا جو ماخذ و منبع جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار اسماء گرامی ہیں، جن میں سبع المثانی بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سورہ شفا بھی ہے۔ بے شمار اور بھی اس کے اسماء گرامی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور اس کی آیات کی تعداد 7 ہے اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خالق کائنات کی حمد و ثنا سے آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بندہ مومن کا جو تعلق، پھر رب کائنات نے اپنا تذکرہ فرمایا الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر رب کائنات کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے، انسان جس انداز میں رب سے تعلق اپنا جوڑتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر دعا کرنے کا ذکر فرمایا گیا کہ ہم جب دعا مانگیں تو کون سی دعا مانگیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم یہ دعا مانگیں کہ رب کائنات ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو احباب گرامی قدر، یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد دوسری جو سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی مدنی صورت ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں وہ 286 آیات مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ کی جو صرف 141 جو آیات ہیں وہ پہلے پارے کے اندر موجود ہیں۔ اب ان آیات میں کون کون سے موضوعات ذکر کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید۔ یہاں ایک تو یہ ہے کہ جس اعتبار سے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ کہ جس طرح صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے ذکر فرمائے ہیں، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی اعتبار سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا بیان کیا گیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اللہ کریم کے جو علم ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کریم چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے، خالق کائنات ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یعنی اللہ کریم کی بے شمار جو صفات ہیں اس کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر اللہ کریم کی جو صفت علم ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کریم کی جو صفت علم ہے، پوری کائنات میں کوئی بھی کسی انسان کو بھی اللہ کریم کی علم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی نسبت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ کریم کا علم بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو سب سے خوبصورت بات اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہے، اللہ کریم نے اس کا آغاز حروف مقطعات سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات یہ کیا ہیں؟ ان کے بارے میں صاحب تفسیر ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ ذالک سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں اگر سمجھیے تو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہیں، یہ اس کائنات کے جو پاس ورڈ ہیں وہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے جو معنی ہیں اللہ کریم جانتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اور احباب گرامی قدر، اس کے بعد اللہ کریم نے کتاب لا ریب کا ذکر فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
اس کتاب کا ذکر رب کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ کی ابتدا میں، اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے جو چیز یہاں پر ارشاد فرمائی، جس کا ذکر یہاں کیا گیا اس کتاب لا ریب کے بعد، وہ اللہ کریم نے مومنوں کا ذکر فرمایا کہ مومن کون سے ہیں اور مومنوں کی صفات کیا ہیں۔ بڑا آسان سا ہے، اگر ہم یہ تلاش کرنا چاہیں، یہ جاننا چاہیں، یہ جانچنا چاہیں کہ اللہ کریم کے نیک بندے کون سے ہیں، وہ کون سے خالق کائنات کے محبوب ہیں، وہ کون سے خالق کائنات کے بندے ہیں جن سے رب راضی ہے، تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیات پڑھ لیجئے، ان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہی مومنوں کی صفات ہیں۔ اگر ان صفات پر ہم پورا اترتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کریم کے نیک بندوں میں شامل ہیں، اور اگر ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہیں تو پھر ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان صفات کا جو ہے وہ مجسمہ بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے جو دوسری 2 آیات بینات ذکر فرمائیں ان میں کفار کا ذکر فرمایا، اور چونکہ کفار اور مومنوں کا ذکر کرنا مختصر ہے، اس کا ایک سبب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں اور مسلمانوں کی پہچان بڑی آسان ہے، ان کی بھی نشانیاں ہیں، کلیئر ہیں، دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور مومنوں کے جو نشانیاں ہیں وہ بھی رب کائنات نے جو ہے مختصر انداز میں بیان فرما دی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اگلی آیات بینات ہیں ان میں رب کائنات نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ منافق جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے، اور یاد رکھیے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت وہاں پر صرف 2 قومیں آباد تھیں، 2 قسم کے مذاہب کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو رب کائنات کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، جو اللہ کریم کو اپنا رب مانتے تھے، اور دوسری جو قوم تھی وہ کفار تھے، جو مشرک تھے، جو ایک خدا کے ساتھ بے شمار اور خداؤں کو مانتے تھے۔ تو اس کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، تو مدینہ طیبہ کا ماحول کچھ اور طرح کا تھا۔ مدینہ طیبہ میں بظاہر جو قبائل تھے وہ اوس اور خزرج تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہاں بہت بڑی جو آبادی تھی وہ یہود کی تھی، اور یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ اس اعتبار سے بظاہر تو حکم کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کسی حد تک جو یہود کی حکمرانی وہاں پر وہ قائم اور دائم تھی، اور لوگ ان کو اپنے سے جو ہے برتر سمجھتے تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو ان سے رجوع کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اہل کتاب ہیں۔ اور ان کے درمیان بے شمار جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، یقیناً تاریخ میں آپ حضرات نے مطالعہ فرمایا ہوگا۔ اور آخر کار یہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے کچھ عرصہ قبل اہل مدینہ کے جو 2 قبائل تھے اوس اور خزرج، انہوں نے مل کر ایک بندے کو سلیکٹ کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ وہ شخص اپنی گفتگو کے اعتبار سے بڑا ہی ممتاز تھا، بے شمار اس کے اندر خوبیاں بھی تھیں، لیکن وہ اس کو اہل مدینہ نے اپنا اہل یثرب، اس وقت وہ تھے، پرانا جو نام تھا مدینہ منورہ کا وہ یثرب تھا، اس کو انہوں نے اپنا خلیفہ جو ہے وہ اپنا حاکم بنانا چاہا، بادشاہ بنانا چاہا، اور اس کی تاج پوشی کا سلسلہ بھی جاری تھا، اس کے لیے تاج بھی بنایا جا رہا تھا۔ اسی دوران جو خزرجی قبیلہ کے جو لوگ تھے یہ مدینہ منورہ گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے، اور جب اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت بھی دی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس کے بعد وہ جو لوگوں کا رجحان تھا عبداللہ بن ابی کی طرف، وہاں سے ہٹ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا، اور لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ جو ہے وہ نہ بنایا۔ اس بنیاد پر اس کے دل میں جو ہے وہ حسد کی چنگاریاں جلسنے لگیں، نتیجتاً اس نے اسلام قبول نہ کیا، اور اس نے منافقت کی ابتدا کی، اور پھر بہت بڑا گروہ اس کے ساتھ رہا جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں، جن کا تذکرہ سورۃ المنافقون کے اندر بھی ہے، اور بے شمار مقامات پر رب کائنات نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ کائنات کے سب سے زیادہ بدتر لوگ ہیں، اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو نیچے والا گڑھا ہے، جو درجہ ہے، وہ رب کائنات منافقین کو عطا فرمائے گا۔ چونکہ ان کے مختلف روپ ہوتے ہیں تو اس لیے رب کائنات نے کافی آیات کے اندر جو ہے وہ تقریباً 20 تک جو آیات کریمہ ہیں ان میں رب کائنات نے منافقوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔
اس کے بعد احباب گرامی قدر اس پہلے پارے کے اندر اللہ کریم نے حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کا تذکرہ کیا، ان کی عزت اور احترام کا تذکرہ کیا، جس طرح کہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کریم آقا ہمیں دوبارہ پھر سمجھائیے۔ تو جو منافق وہاں بیٹھا کرتے تھے وہ رائنا کے لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کرتے، اس کو وہ رائنا کہتے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے شیفرڈ چرواہا۔ تو وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے رائنا کہا تو رب کائنات کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ کوئی ایسا لفظ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے یا ان کے سامنے پیش کیا جائے جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا سے بھی گستاخی ہو۔ تو خالق ارض و سما نے اس لفظ کے استعمال کو ہی ممنوع فرما دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو جو ایمان رکھتے ہو اللہ کے نبی پر، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے بیٹھ کر رائنا کا لفظ آج کے بعد استعمال نہ کرنا۔ اور اگر تمہیں پہلی بات تو یہ کہ غور سے سننا، اور اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر انظرنا۔ تو اس لیے آج ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائیے۔ رب کائنات سے دعا کیجئے آج امت مسلمان جو پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے انہیں رب کائنات جو ہے وہ نجات عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اس پہلے پارے کے اندر تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا گیا۔ جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ طلب کیا۔ اب یہاں پر مشورہ طلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب کائنات ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اجازت دیں تو تب وہ بنائے۔ اللہ کریم اپنے ارادہ سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی بساط کے مطابق عرض کیا کہ رب کائنات اس انسان کو نہ بنانا کیونکہ یہ فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، اے رب کائنات اسے نہ بنانا۔ اور پھر خالق ارض و سما نے انسان کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام چیزوں کے جو ہے وہ اسماء گرامی اسماء سکھا دیے، نام سکھا دیے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں اب میں نے آدم کو تو بنا دیا ہے اور جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اے فرشتوں ان چیزوں کے نام تو مجھے بتاؤ۔ تو فرشتے عاجز آگے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اس سے بڑھ کر تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کی سے فرمایا کہ آدم آپ ان کو نام بتاؤ۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے تمام کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تو ان کی جو برتری تھی علم کی وہ ظاہر ہوئی۔ پھر رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ اب آپ گرامی قدر یہاں پر ایک اور بات اکثر اوقات بس ہمارے طلباء یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ کریم نے جب سوالات بتائے ہی نہ تھے، سوالات کا ذکر اللہ کریم نے جب فرشتوں کو یہ نام بتائے ہی نہ تھے، پھر ان سے پوچھا کیوں گیا؟ جب انہیں پتہ ہی نہیں تھا تو پھر کس طرح آدم علیہ السلام کی برتری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے؟ بے شمار جوابات یقیناً جو ہے وہ علم جانتے ہوں گے۔ میرے ناقص رائے میں ہو سکتا ہے یہ بھی جواب بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ جو سکھایا جاتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو ہمیں جستجو سے، جو ہمیں ریسرچ سے، جو ہمیں تحقیق سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جو تحقیق کا علم ہے یہ رب کائنات نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور فرشتے تو صرف اس پر مامور ہیں جو انہیں حکم دے دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان ہے اس کے اندر یہ مادہ رب کائنات نے رکھا کہ یہ خود اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کر کے نئی نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ تو یقیناً رب کائنات نے اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو افضلیت دی۔ اسی لیے حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ جب ہم کبھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے، تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ نہیں، فرشتہ جو ہے وہ انسان سے افضل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں رب کا بندہ بن جائے، تو پھر یہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، پھر تو فرشتے اسے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ جو انسان کی عظمت کا تصور ہے
اس کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے جن آزمائشوں میں ڈالا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر رب کائنات نے ان سے جو خانہ کعبہ تعمیر کروایا اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات یہ کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، جیسے کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، ہم اپنا کام کرنے کے بعد اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ تکبر کا مادہ، غرور کا مادہ، ایروگنس کا مادہ جو ہے وہ ہمارے اندر ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی دیکھیں میں نے یہ کمال کر دیا۔ لیکن قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، انہوں نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ رب کائنات بڑے مشکل وقت میں اور میرے بیٹے نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب کائنات جو ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے نبھا دی ہے، اے میرے مالک اب آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری ڈیوٹی کو قبول فرماؤ۔ تو احباب گرامی قدر، گویا کہ ڈیوٹی کا قبول ہونا اصل کمال یہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو رب سے خانہ کعبہ کی آبادکاری کے لیے دعا کی، جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے رزق کی دعا کی، جو وہاں کے رہنے والوں کے لیے امن کی دعا کی، ان تمام کی تمام خوبصورت جو دعائیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ دعا جس دعا کے بعد تو ساری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دعا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا کی، وہ دعا کی کہ رب کائنات میری اولاد میں سے بھیج جو ہم میں سے ہی ہو، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جو تزکیہ نفس فرمائے۔ احباب گرامی قدر، یہ دعا بھی پرافٹ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی۔ اس کے بعد اس پہلے پارے میں اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ساتھ قوم بنی اسرائیل کا۔ یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا معنی ہے، یہ ٹائٹل ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو بنی اسرائیل کے بہت سارے جو انبیاء کرام ہیں وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد سے ہیں، اسی اعتبار سے بنی اسرائیل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کے مختلف اللہ کریم نے سورہ مبارکہ میں، سورہ بقرہ میں ان پر جو بے شمار انعامات خالق کائنات نے کیے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ احباب گرامی قدر، ہوتا ہے کہ صحرا میں تھے، وہاں رب کائنات نے انہیں بادلوں کا سائبان عطا فرما دیا۔ وہ لوگ جس وقت طے کے صحرا میں تھے، جہاں پانی نہیں تھا، رب کائنات نے ان کو 12 چشمے پانی کے وہاں عطا فرما دیے۔ جہاں کوئی کھانے کی چیز، آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈیزرٹ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، صحرا کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے ان پر اتنا کرم فرمایا کہ صحرا کے اندر انہیں باربیکیو بنا بنایا کھانا جو ہے وہ بٹیر تلے ہوئے مل رہے ہیں، من و سلوہ مل رہا ہے۔ لیکن اس سارے کے ملنے کے باوجود بھی انسان ہے، یہ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے کہ وہ کس حد تک ہر روز ایک چیز کو وہ کھائے، لیکن انہوں نے 40 سال تک مسلسل جو ہے وہ کھانا کھایا۔ آخر رب کائنات سے عرض کیا کہ مولا اب ہم ایک طرح کا کھانا کھا کے تھک کے ہیں، اب ہمیں سبزیاں عطا فرما، اب ہمیں پیاز عطا فرما، اب ہمیں جو ہے وہ اور دالیں عطا فرما، اب ہم نے یہ کھانی ہے۔ تو رب کائنات نے ان کی یہ بات بھی سنی۔ پھر رب کائنات نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ رب کائنات نے امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام کی تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی لیے رب کائنات کی بڑی لاڈلی قوم تھی، ان پر رب نے بڑا کرم فرمایا، لیکن جس قدر ان پر کرم ہوئے اس سے کہیں بڑھ کر انہوں نے ہٹ درمیوں کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اپنے انبیاء کرام کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے انبیاء پر بھی ظلم و ستم کیے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی بار بار مخالفت کی، حتیٰ کہ جب پھر سورہ مبارکہ کے اندر جو فرعون نے جو عذاب دیے، فرعون نے جو سزائیں دیں، جو تکالیف دیں بنی اسرائیل کو، اس کا تذکرہ کیا کہ انہیں فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، مفت کے غلام، کوئی سیلری نہیں تھی، کوئی تنخواہ نہیں تھی، بس صرف ان سے خدمت لیتا تھا۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت ختم کر دے گا، اس نے پھر ہزاروں کے حساب سے اس نے معصوم بچوں کو قتل کیا۔ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ وہ بچوں کو مار دیتا تھا اور جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس بات کا بھی تذکرہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے اندر
اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے بقرہ، بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے ایک بندے کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ بتائیے کہ کس نے قتل کیا ہے ہمارا بندہ۔ تو اللہ کریم سے جب بات ہوئی تو رب کائنات نے پھر فرمایا موسیٰ انہیں فرماؤ کہ ایک گائے ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مرے ہوئے انسان کے ساتھ لگائیں تو یہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر خود بتائے گا مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ پھر وہاں بنی اسرائیل کے جو بے تکے قسم کے سوالات تھے، بار بار جو پوچھتے گئے اور اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے گئے، تو یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی، امت مسلمہ کو بھی بتا دیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس قسم کے سوالات جو ہے وہ نہ کریں، جن سوالات کی وجہ سے سابقہ قوموں پر مشکلیں جو ہے وہ پیش آئیں، بلکہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں اسی کو اپنے لیے جو ہے وہ کافی سمجھیں۔ اس بات کا تذکرہ بھی جو ہے وہ کیا گیا۔ اور پھر احباب گرامی قدر، اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ایک اور چیز بھی ذکر فرمائی کہ قوموں کا جو زوال ہے وہ جب آتا ہے تو پھر قومیں کیا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن کے اندر محنت اور مشقت کا مادہ ہوتا ہے۔ جب قومیں محنت اور مشقت چھوڑ دیتی ہیں پھر وہ آسان راستہ جو ہے وہ ایزی وے پہ وہ چلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وقت میں آسان ترین طریقے سے وہ لوگ اپنا جو ہے وہ مقام حاصل کر لیں جو مقام ان کے آباء و اجداد کو ملا ہوا تھا۔ تو اس بات کی یہاں نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں قوم سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ سلیمان علیہ السلام جن کتاب جنات بھی تھے، جن کتاب ہوا بھی تھی، جن کتاب کائنات کی ہر چیز تھی، ہر چیز ان کی بات جو ہے وہ مانتی تھی۔ وہ تخت سلمانی کے مالک تھے۔ ان کے دربار میں بیٹھنے والے آصف بن برخیہ، ان کے دربار میں بیٹھنے والا ہدہد پرندہ، اس کی بھی جو ہے وہ علم کا کمال تھا۔ لیکن احباب گرامی قدر انہی سلیمان علیہ السلام کی قوم جس وقت اپنے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلی، لیکن خواب تو وہی تھے جو آباء و اجداد کے خواب تھے۔ جس طرح آج ہم مسلمان زوال پذیری کا شکار ہیں، خواب ہمارے بھی وہی ہیں جو خواب کہ جو اللہ جو ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں، لیکن محنت کرتے ہوئے ہم کتراتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، آج ہم نے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم جادو کا سہارا لے کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے فراڈ کر کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تمام کے تمام جو ذرائع ہیں یہ ناقص ہیں، یہ کامل نہیں ہیں۔ کامل ذریعہ یہی ہے کہ محنت کی جائے اور رب کائنات کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، تو پھر اللہ کریم یقیناً جو ہے وہ مدد فرماتا ہے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، اور جو اللہ کریم نے جو دو فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت ان کا تذکرہ فرمایا گیا، اور پھر شیاطین جو انہیں جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں جو جادو کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں بھی صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے۔ پھر اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ جو باپ کی گفتگو ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ احباب گرامی قدر انتہائی خوبصورت وصیت ہے، کاش کہ آج کے والدین اس وصیت کو یاد کر لیں۔ آج ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی جائیدادوں کی وصیتیں کرتے ہیں، اپنے مال کی وصیتیں کرتے ہیں، اپنی سیاسی پارٹیوں کی وصیتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے یہ پوچھا، اے میرے بچوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا رب مانو گے، کس خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے۔ تو وہ تمام کے تمام بچوں نے پھر یہی کہا، اے ہمارے ابا جان، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے، جو آپ کے آبا کا بھی رب ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت تھی اس کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر قیامت کا بھی تذکرہ مختلف انداز میں سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا، اور پھر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کے علماء تحریف کرتے تھے کتابوں کے اندر، اور کتابوں کو بدل دیتے تھے، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیتے تھے، کبھی ان میں الفاظ میں تبدیل کر دیتے، کبھی ان کے معنی تبدیل کر دیتے، اور پھر اللہ کی آیات کو بیچا کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمت لے کر اپنی مرضی سے فتوے جاری کیا کرتے تھے۔ آج بھی
امت مسلمہ میں جو علماء کرام ہیں، جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ مقام عبرت ہے کہ اگر وہ امت مسلمہ کی صحیح ڈگر پر رہنمائی نہ کریں بلکہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اگر وہ لوگوں کی غلط رہنمائی کریں گے تو یاد رکھیے پھر ہم میں اور بنی اسرائیل کے علماء میں کسی قسم کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور یقیناً ان سے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو رب کائنات کو جو دین ہے اسے صحیح معنوں میں امت مسلمہ تک جو ہے وہ پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم پورا کریں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے شرک کے بطلان سے بھی روکا، اور مد مقابل بنانے سے رب کائنات کا، اس سے رب کائنات نے منع فرمایا کہ رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا کسی بھی طرح کی جائز نہیں ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان کے اعمال صالحہ کے بڑے بڑے ڈھیر بھی ہوں تو شرک کی چھوٹی سی چنگاری بھی اس کے اندر چلی جائے تو وہ تمام کے تمام اعمال کو خاکستر کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے شرک کا جو بطلان ہے اس کا بھی رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کا جنت میں جو گھر ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ احباب گرامی قدر، یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ آدم کا جو اصل گھر ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ آدم کا اصل گھر جنت ہے، وہاں سے ہی آدم علیہ السلام آئے تھے، اور آج آدم کی جو اولاد ہے ان کا بھی جو اصل گھر ہے وہی جنت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی وسعت کے مطابق کہ ہم اس گھر کے لیے کوشش کریں جو اصل ہمارا گھر ہے۔ اور پھر اس گھر سے نکلنے کا جو تذکرہ ہے وہ بھی رب کائنات نے فرمایا۔ جب اللہ کریم کے احسانات ہوتے ہیں وہاں پر کچھ جو ہے وہ احکامات بھی ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور جتنا کسی کا منصب بڑا ہوتا ہے یاد رکھیے اتنا ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اتنا ہی۔ اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ باقی لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان کو لوگ کچھ نہیں کہتے۔ علماء کرام ذرا سی زبان کی لغزش کر دیں، ذرا سی کچھ ایسی چیز کر دیں تو ایک دم جو ہے وہ سارا میڈیا سارے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے استاد محترم حضور پیر مختار احمد ضیاء رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ اصل میں علماء جو ہیں ان کی مثال سفید چادر کی طرح ہوتی ہے، سفید کپڑے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کالے رنگ کا کپڑا ہو اس پر جتنے مرضی ہے داغ پڑے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جہاں پہ کپڑا سفید ہو اس پہ چھوٹا سا بھی اگر داغ کالا پڑ جائے تو وہ ایک دم جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ جتنا بڑا رب کائنات نے ہمیں منصب عطا فرمایا اہل علم کو، اتنے ہی بڑی ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب کائنات کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ بندہ بنائیں۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر سیدنا آدم علیہ السلام کے اس پھل کھانے کا ذکر فرمایا، پھر وہاں سے جنت سے نکال دیے گئے، پھر دنیا میں آئے، دنیا کو انہوں نے آباد کیا، ان تمام کی تمام باتوں کا بھی ذکر رب کائنات نے فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان جس جنگ کا آغاز ہوا، جو جنگ تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے گی، اس کا بھی تذکرہ رب کائنات نے فرمایا اور کلیئرلی بتا دیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار موضوعات اللہ کریم نے اس پہلے پارے کے اندر جو ہے وہ رکھے ہیں۔ کوشش کیجئے وقت نکال کر تھوڑا بہت ٹائم ضرور قرآن کریم کو دیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں اس کو کمپلیٹ کیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں رب کائنات اس قرآن کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ اس قرآن کے اوپر رب کائنات ہمارے لیے جو ہے اس پہ عمل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو آسان فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم جو دوسرا پارہ ہے اس کے جو موضوعات ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں جس حد تک ممکن ہو۔ تفسیر ضیاء القرآن کو خود بھی پڑھیے اور دیگر تفاسیر کو بھی پڑھیے، احادیث طیبہ کو بھی پڑھیے، اور روزے کی جو افادیت ہے اس کو بھی سمجھیے۔ آخری دو باتیں میں روزے کے بارے میں عرض کر کے پھر ختم کر رہا ہوں۔ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، روزے کو ڈھال کہا گیا۔ یہ ڈھال ہے ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے، یہ ڈھال ہے ہمیں جو ہے وہ غلط بات کرنے سے بھی روکتی ہے۔ اور یاد رکھیں روزہ صرف یہ نہیں، اکثر اوقات ہم روزے کی حالت میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ جی ہمیں روزہ لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے روزہ لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔
روزہ اس کو لگتا ہے، روزہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں رب کائنات کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارے کان، ہمارا جسم کا ہر عضو اگر رب کائنات کی تابعداری میں گزرے گا تو پھر یہ سمجھیے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر روزے کی حالت میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال کیجئے۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔